الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 27 محرم الحرام سن 1444 ہجری بمطابق 26 اگست 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں اس کی برکتیں لوٹ رہی ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے لوگوں کو نفع پہنچائیے اور اجر کمائیے۔ لوگوں کو نفع پہنچائیے اور اجر کمائیے، اس عنوان سے گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے میں ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کے وہ کلمات جس کو ہم بطور ترانہ پڑھا کرتے تھے بچپن میں، آج بھی اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، اس سے آغاز کرنے لگا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ آپ کی دلی کیفیت اور دل کی جو تمنا تھی لفظوں میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ کہ التجا ان کی ہے اپنے مالک کائنات سے۔ موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت بھی وہ ناگفتہ بے ہے۔ بارشوں کے موسم میں پاکستان کے وہ حصے جو بلوچستان کی طرف اور جنوبی پنجاب کی طرف انتہا درد اور کرب کے عالم میں بارشوں نے سیلاب میں لاکھوں گھر متاثر کر دیے، لاکھوں بندگان خدا کی زندگیاں عجیب ہو گئی، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کی مالیات کے جانور پانی کی نظر ہو گئے، مکانات گر گئے، جائیدادیں تباہ ہو گئی، سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتی ہوئی انسانیت درد اور کرب کے انداز میں روتی ہوئی دیکھی نہیں جاتی۔ اور بعض لوگ اس کو تفریح کے طور پر موویاں بنا کر او گاڑی گر رہی ہے، او بچے مر رہے ہیں، اور لوگ ڈوب رہے ہیں، شاید وہ یہ کام کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے کاش یہ بھی پیغام ریکارڈ کرواتے کہ کوئی ہے ان کی امداد کرنے والا،
کوئی ہے ان لاچار لوگوں کی امداد کرنے والا؟ کوئی ہے ان کو کھانا پہنچانے والا؟ کوئی ہے ان کو لباس پہنچانے والا؟ کوئی ہے ان کو چھت فراہم کرنے والا؟ کوئی ہے جو ان کا نقصان ہوا اسے پورا کرنے والا؟ تو اس دور حاضر کو لے کر کے حالات حاضرہ پر نگاہ کرتے ہوئے ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ اس پر کلام کروں۔ بظاہر یہ آپ لوگوں کے سامنے کلام ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ QRA اسلامک میڈیا کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پر پھر ہم واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، فیس بک پیج کے ذریعے یہ پیغام ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق۔ اللہ کرے کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ آئیے کلام پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے برکت حاصل کرنے کے لیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، میرا رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر ہو سب امتوں میں جو تم لوگوں میں ظاہر ہوئی، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے تم بہتر ہو۔ اس کا پہلا حصہ لے رہا ہوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو ان تمام امتوں میں جو تم لوگوں میں ظاہر ہو، تم بہتر ہو۔ تمہارے نبی سب نبیوں سے بہتر ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں۔ ہمارا دین سب دینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور یہ امت سب امتوں میں افضل و اعلیٰ، اور جو ہمیں کتاب ملی ہے قرآن کریم کی صورت میں، وہ بھی تمام سابقہ کتابوں صحائف سے افضل و اعلیٰ۔ تو اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کام بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، بہترین قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کام بھی بہترین ہوتے ہیں، ان کے ذہن بھی بہترین ہونے چاہیے، ان کے اعمال بھی بہترین ہونے چاہیے، ان کا کردار، ان کی گفتگو، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا تمام کا تمام بہتر ہونا چاہیے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم رسول اللہ علیہ السلام کی امت ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کبھی کبھار رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر کے کہا کریں مالک تیرا شکر ہے تو نے اپنے آخری نبی کی امت میں بنایا ہے۔ اس پر بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم وہ محبوب کی امت ہیں جو راتوں کو بھی امت کے لیے روئے، دنوں کو بھی امت کے لیے روئے، اور جنہوں نے امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی 63 سالہ زندگی کو وقف کیا اور اس میں پوری انسانیت کے اصول مرتب کیے، مسلمانوں کے طریقہ کار کو بتایا، قرآن کریم کھول کر بتا گیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آئیے آپ کی حیات طیبہ میں جو آپ کے ارشادات ہیں ان میں سے چند ارشادات آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان ارشادات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ بھی لے لیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر، باپ بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے کون شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ دو باتیں بتائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ دو باتیں پوچھی۔ اب کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ایک ایک جملے میں
حکمت کے وہ نایاب موتی موجود ہیں کہ جن کو ہم چننے میں اگر کامیاب ہو گئے تو پوری زندگی ان سے فائدہ حاصل کرے گی۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس کا سوال سن کر ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، فرمایا لوگوں کو بہت نفع پہنچانے والا اللہ تعالی کے محبوب ترین بندوں میں سے ایک ہے۔ بہت نفع پہنچانے والا لوگوں کو بہت نفع پہنچانے والا اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہے۔ یہاں مالک کائنات کے حبیب نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، عطیات، ان میں سے کسی کی بات نہیں کی۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہم اس کے قائل بھی ہیں، ہم اس کے عامل بھی ہیں، اور اس کو دل و جان سے اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا لوگوں کو بہت نفع پہنچانے والا اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فرائض کے بعد معمولات میں سب سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے۔ یا رسول اللہ کون سا عمل ہے؟ سنیے گا، پھر اللہ کا ذکر اونچی آواز میں کیجیے گا۔ فرمایا فرائض کے بعد معمولات میں سب سے اچھا پیارا عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے۔ وہ غموں میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کو خوش کر دے، وہ رنج کی کیفیت میں ہو تو اسے خوشی فراہم کر دے، وہ بہت پیارا عمل ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اسی حدیث کا اگلا جز ہے، ارشاد فرمایا کریم آقا نے، یا اس کی پریشانی کو دور کر دے، تیسرا جز، یا اس کا قرض اتار دے، چوتھا جز، یا اس کی بھوک کو دور کر دے، پانچواں جز، فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا، مجھے کریم آقا فرماتے ہیں علیہ السلام، مجھے اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کا اعتکاف کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ کیا؟ پھر ارشاد فرمایا کیونکہ مفہوم پڑھ رہا ہوں، عبادات کا فائدہ فقط اپنی ذات کو ہوتا ہے، اور جبکہ حاجت پوری کرنے کا فائدہ پوری مخلوق کو ہوتا ہے۔ اب آپ نے سماعت کیا، لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کو پریشانی سے دور کرنا، لوگوں کی بھوک کو مٹانا، لوگوں کی حاجت کے لیے ان کے ساتھ چلنا، ان کا قرض اتارنا، کریم آقا کے فرمان کے مطابق کہ مجھے اس مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں 1 ماہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاؤں، اس سے زیادہ بہتر یہ اعمال ہیں جو ارشاد فرمائے ہیں۔ امت اس وقت دکھ میں ہے، امت اس وقت درد میں ہے، امت پریشانی کی حالت میں ہے۔ وہ بلوچستان کا خطہ یا جنوبی پنجاب کے وہ علاقے، وہ تو ہیں ہی ہیں اس وقت میں، بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، گھروں سے بے گھر ہونے کی وجہ سے، اپنے اموال برباد ہونے کی وجہ سے، مکانات کے تباہ ہونے کی وجہ سے، مویشی جانور مرنے کی وجہ سے، جانوں کے نقصان کی وجہ سے، وہ تو پریشانی کے عالم میں ہیں ہی ہیں۔ لیکن اس وقت میں پورا پاکستان مہنگائی کی لپیٹ میں بھی تو ہے، 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے بھی بندے ترس رہے ہیں، بجلی کے بل بھرنے کے لیے بھی ترس رہی ہے، قوم تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، آہیں بھر رہی ہے، کوئی فریاد سننے کو تیار نہیں، کوئی فریاد سننے کو تیار نہیں۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آہ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں ہو آج غریب الغربا ہے۔ دیکھیں ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول،
وقت دعا ہے امت پہ تیری آگ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، لوگوں کو نفع پہنچائیے۔ بلکتے ہوئے لوگ جو دیکھے نہیں جاتے، ان کے بارے میں کچھ کیجیے۔ قرآن کریم کی سورہ بلد پڑھ رہا ہوں، توجہ دینا، ارشاد خداوندی ہوتا ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا، ہم نے انسان کو ایک زبان دی، وشفتین، انسان کو دو ہونٹ دیے۔ یہ کر کچھ نہیں سکتا، دیکھ رہا ہے، کوئی ڈوب رہا ہے تو دیکھ تو رہا ہے نا، وہ ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، اس کا مال اجڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں نہیں دی تجھے، دیکھتا نہیں ہے گرد و پیش کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں تو مالک نے دی ہے نا۔ الم نجعل لہ عینین، ہم نے انسان کو دو آنکھیں، دیکھ گرد و پیش کے ماحول میں، دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان کتنے حالات سے دوچار ہے، دیکھتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا۔ وَلِسَانًا، مالک نے تجھے زبان نہیں دی، زبان کو کھول، بول زبان کے ذریعے، لوگوں کو بتا، چیخو پکار کر کے سنا، کرو ان کا کچھ، کرو ان کا کچھ۔ زبان دی ہے، کر نہیں سکتا، کروا تو سکتا ہے۔ چلو ہم کچھ کر نہیں سکتے، بول تو سکتے ہیں، اپنا پیغام تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں، آپ تک پیغام تو پہنچا سکتے ہیں۔ حاضرین آپ ہیں، ناظرین جو سنیں گے بعد میں، جو ہمارے فیس بک پیج پہ ہوں، یوٹیوب پر ہوں، جو ہمارے فیس بک آئی ڈی پر ہوں، واٹس ایپ پہ ہوں، جو ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہیں، ان کو پیغام تو پہنچا سکتے ہیں نا، بول تو سکتے ہیں نا، بولنے کے ذریعے تو ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نا۔ تو آج اس وقت میں ضرورت ہے لوگوں کی امداد کرنے کی، بالخصوص وہ جو حصہ پاکستان کا متاثر ہو رہا ہے، ان متاثرین کی امداد کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں کو نفع پہنچائیے، اجر کمائیے، آج ہمارا موضوع ہے، لوگوں کو نفع پہنچائیے۔ قرآن کی آیت پڑھ چکا ہوں، حدیث پڑھ چکا ہوں، ڈاکٹر اقبال کا وہ عظیم ترانہ، اس کے اشعار پڑھ چکا ہوں۔ اب شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کا ایک دلچسپ واقعہ اور ایک درد بھرا قصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ سماعت کیجئے گا۔ شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، لوگ کہتے ہیں آپ کو، لوگ کہتے ہیں آپ کو دلی طور پر سکون حاصل ہے۔ آپ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آہ بھری کہنے لگے، کیا کہا؟ کہا لوگ کہتے ہیں لوگ کہ خواجہ صاحب آپ کو دلی سکون حاصل ہے، اطمینان حاصل ہے۔ فرمایا، او کہنے والے، او بیان کرنے والے، او پوچھنے والے، توجہ کر ذرا، خواجہ صاحب محبوب الہی علیہ رحمہ کا قول سنو۔ فرمایا، جس قدر غم اور پریشانی مجھے لاحق ہے، اس جہاں میں کسی کو نہیں۔ آپ کے اور میرے دماغ میں آیا ہوگا شاید خواجہ صاحب گھریلو طور پہ پریشان ہوں گے، معاشی طور پہ پریشان ہوں گے، ایسی بات نہیں۔ خواجہ صاحب نے آگے بیان کیا، فرمایا اس جہاں میں جتنی پریشانی مجھے لاحق ہے، جتنے غم مجھے ہیں، کسی اور کو نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اتنی زیادہ مخلوق آتی ہے، آ کر کے اپنے دکھڑے سناتی ہے، اپنی پریشانیاں سناتی ہے، ان سب کا بوجھ میرے دل و جان پر پڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا، وہ دل کتنا عجیب ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا غم، اس کی پریشانی تو سنے، اس پر اثر نہ ہو۔ وہ دل عجیب نہیں ہے کہ جو دکھڑا
برا سننے کے بعد درد بھی محسوس نہ کرے، جو پریشانی سننے کے بعد قلب میں ہلچل بھی محسوس نہ کرے، جو سننے کے بعد مسکرا دے، جو سننے کے بعد ٹال مٹول کر دے، جو سننے کے بعد غم زدہ بھی نہ ہو، وہ اس کا دل کتنا عجیب ہے۔ تو کتنی مخلوق خدا نظام الدین اولیاء کے دربار میں آتی، آپ کی حیات طیبہ میں بھی، اور آج بھی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا مزار پر انوار مرجع خلائق ہے، اور فرمایا اتنی لوگوں کا درد دکھڑا غم میں سنتا ہوں تو میرا دل عجیب کیفیت محسوس کرتا ہے۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بندے کو ایک حدیث سنائی، اللہ اکبر، کیا حدیث سنائی ہے، سنیے ذرا۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ حدیث بیان کی ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مسلمان باہمی پیار محبت غمخواری کی وجہ سے ایسے ہیں جیسے ایک شخص کے اعضاء، اس کی آنکھ میں اگر تکلیف ہو تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اس کے سر میں درد ہو تو تکلیف میں پورا جسم ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم میں اعضاء کی مانند ہیں۔ آنکھ میں تکلیف ہو تو یہ نہیں ہے کہ آنکھ میں تکلیف ہے پورا جسم سکون سے ہے، پورا جسم بھی ہلچل میں ہوتا ہے۔ سر میں درد ہو تو پورا جسم بخار کی کیفیت میں ہوتا ہے، داڑھ میں درد ہو جائے تو پورے جسم کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اگر بلڈ پریشر ہی ہمارا ہائی ہو جائے، شوٹ کر جائے تو پورے جسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ شوگر لو ہو جائے، اپ ہو جائے تو پورے جسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی انداز میں ہارٹ پرابلم ہو جائے تو پورے جسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ نزلہ زکام کھانسی ہو تو پورے جسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، مسلمان ایک شخص کے اعضاء کی مانند ہیں۔ تو ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ بھی تڑپتا ہے۔ آج بلوچستان میں تکلیف ہے، آج جنوبی پنجاب میں تکلیف ہے، آج پاکستان کے مختلف شہروں میں جن کے گھر اجڑ گئے ان کو تکلیف ہے، ہمیں تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ ان کے مویشی مر گئے، ہمیں تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ ان کے گھر ٹوٹ گئے، ہمیں تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ ان کی سواریاں بہ گئیں، ہمیں تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ ان کے مال و متاع اجڑ گئے، ہمیں تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ وہ ہزاروں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہمیں بھی اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو عزیزو، لوگوں کو نفع پہنچائیے، لوگوں کے غموں کو بانٹیے، لوگوں کے دکھوں کو بانٹیے، لوگوں میں خوشیاں تقسیم کیجیے، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھنے کے بعد جو ملفوظات ارشاد فرمائے ان میں سے یہ بھی ہے، آپ سماعت کریں گے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اعضاء اگرچہ مختلف ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ کان دماغ الگ، اعضاء اگرچہ مختلف ہیں لیکن پورے جسم کی روح تو ایک ہے۔ روح تو مختلف نہیں ہے، روح تو ایک ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، سارے مسلمانوں کا رب تو ایک ہے، سارے مسلمانوں کا نبی تو ایک ہے، سارے مسلمانوں کا قرآن تو ایک ہے۔ تو درد محسوس کیجئے، کرم محسوس کیجئے، پریشانی محسوس کیجئے، بول سکتے ہیں بولیے، امداد کر سکتے ہیں امداد کیجئے، طاقت کے بلبوتے پر کام کر سکتے کیجئے، ان کی ہیلپ کیجئے، ان کی امداد کیجئے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے دعا کیجئے، وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ اور حکومت کے وہ ادارے، پاکستان کی حکومت نے اعلانات کیے، پنجاب گورنمنٹ نے اعلانات کیے، اللہ کرے کہ ان اعلانات پر عمل بھی کر لیں، اور اعلانات جو کیے فقط اعلانات کر کے فارغ نہ ہو جائیں۔ سیاسی محاذ پر جو لوگ اپنے مفادات کی جنگ لڑنے میں پیش ہوتے ہیں لیکن امت تباہی کے گھاٹ اتر رہی ہوتی ہے، اللہ کرے کہ اس سیاسی میدان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں اور امت جن حالات سے دوچار ہے، امت جس درد اور کرب کو محسوس کر رہی ہے، ان کی ہیلپ کرنے میں لگ جائیں، بغیر مفادات کے، بغیر سیاسی تنازعات کے، بغیر سیاسی اختلافات کے۔ تمام تر سیاسی پارٹیاں ان لوگوں کی امداد میں لگ جائیں اور جو گورنمنٹ نے اعلان کیے ہیں
نجی ادارے، سرکاری ادارے جو کام کر رہے فابہا، جو کام نہیں کر رہے وہ کام میں لگ جائیں، فعال ہو جائیں، اپنا کردار ادا کریں، اور جو لوگ ہمدردی میں امداد کر رہے ہیں اللہ کرے مستحقین تک پہنچ جائیں۔ کئیوں کے پلاٹ بنتے ہیں ان حالات میں، کئیوں کے بینک بیلنس بڑھتے ہیں ان حالات میں، کئیوں کی تجوریاں بھرتی ان حالات میں۔ کیسا مسلمان ہے جو کسی کے درد اور کرم میں دیا گیا پیسہ بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا؟ تف ہے، افسوس ہے اس بندے پر۔ تو اس موقع پر بھی دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے، دعوت اسلامی کی جو تحریک ہے، دینی تحریک ہے، اس کا بھی ایک شعبہ ہے FGRF، اس کے تحت ہزاروں لوگوں تک امدادی معاملات پہنچائے جا رہے ہیں، اور جسمانی طور پر ان کو خوراک، ملبوسات، ضروری اشیاء اور رقم کی صورت میں ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور بھی دینی تنظیمیں لگی ہوئی ہیں، سیاسی تنظیمیں بھی کچھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے سب کے اندر اخلاص آ جائے اور یہ سارے مل کر کے ان کی امداد کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، بہت کمال کی حدیث ہے، چن چن کے چند حدیثیں لے کر کے آیا تھا۔ سنیے، عبداللہ ابن عمر اس کے بھی راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کچھ لوگوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تاکہ وہ بندوں کو نفع پہنچائیں، اور اونچی آواز بھی سنائیں ذرا، کیا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، عطا کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائیں، جب تک وہ بندوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں تب تک اللہ پاک وہ نعمتیں ان کے پاس باقی رکھتا ہے۔ وہ جب نفع پہنچانا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں واپس لے کر کسی اور کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے جسم کی صورت میں، اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے دماغ کی صورت میں، اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے زبان کی صورت میں، اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے آنکھوں کی صورت میں، اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے صحت کی صورت میں، اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے جسم کی صورت میں، اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے مال کی صورت میں، اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے عہدے منصب کی صورت میں، تو لوگوں کو نفع پہنچائیے، نعمتوں کے ذریعے نفع پہنچائیے، کسی کے درد کو اپنا درد محسوس کیجئے، کسی کے کرب کو اپنا کرب محسوس کیجئے، کسی کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس کیجئے، لوگوں کو نفع پہنچائیے، اپنے عہدے سے فائدہ ذاتی طور پر نہ اٹھائیے، لوگوں کو نفع پہنچائیے۔ اگر نفع پہنچائیں گے تو نعمتیں باقی رہیں گی، نہیں تو جس نے دی ہیں وہ لے کر کسی اور کو دے دے گا، پھر در در کا بھکاری بنا دے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو مالک تیرا شکر ہے جو تو نے دیا ہے، ہمیں لوگوں کو نفع پہنچانے میں لگانا بھی چاہیے۔ تو اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ امت سوشل میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانکس میڈیا دیکھ لیں، کن حالات سے دوچار ہے، اور یہ آپ کا جو خطہ بچا ہوا ہے دن رات جس میں بادل امڑ کر کے آ رہے ہیں، اور اولیاء کاملین کی برکتوں سے جو یہ خطہ بچا ہوا ہے، نعمت سمجھیں، اس کو نعمت سمجھیں، اور اس نعمت کو محسوس کرتے ہوئے دوسروں کا درد محسوس کریں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے کرم فرماؤ، یہ درد مندانہ پیغام میں نے آپ تک پہنچانا تھا کہ لوگوں کو نفع پہنچائیے۔ اس عنوان سے میں قرآن پاک کی آیت، حدیثیں اور خواجہ نظام الدین اولیاء کا مبارک قول لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہ آپ کو سنایا ہے۔ اللہ کرے کہ میری بات دل میں اتر جائے۔ آج 26 اگست ہے، آج 26 اگست ہے۔ 26 اگست کو ہمارے بہت بڑے عالم دین، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تنظیم المدارس میں 28 سال ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے گزارے، پھر تنظیم المدارس کے صدر رہے۔ 1933 کے اندر خیبر پختونخوا کے ضلع مانسیرا میں ان کی ولادت ہوئی، اور 1955 سے لے کر 2003 تک مسلسل 48 سال جنہوں نے حدیث کی خدمت کی۔
بالآخر 70 سال کی عمر میں 2003 کو 26 اگست کو دنیا سے رحلت فرمائی۔ آج ان کا مثال کا دن بھی ہے۔ آپ کا ایک بڑا پیارا قول، اسی پر بات کو ختم کروں گا۔ بڑا حسین قول ہے آپ کا، اور اتنا زبردست قول ہے کہ اگر کوئی اس پہ عمل کر لے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ فرمایا، آپ کا قول ہے، فرمایا کام زیادہ ہے، زندگی مختصر ہے، لمبے چوڑے منصوبے بنانے میں وقت ضائع نہ کریں، جو کام ہو سکتا ہے کرنا شروع کر دیں۔ لمبے چوڑے منصوبے نہ بناتے رہیں، جو کام کر سکتے ہیں کر گزریں، وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے۔ تو آپ کا یہ قول مبارکہ بھی ہے۔ تو اللہ کریم آپ کی تربت پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ اللہ یہ ہمارا پیغام یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، فیس بک پیج کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اللہ کرے یہ پوری دنیا میں عام ہو جائے اور ہمارے درد کو لوگ محسوس کریں۔ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF، اس میں خصوصی آپ توجہ فرمائیں، جو اپنے عطیات، خیرات، صدقات دینا چاہیں ان متاثرین کے لیے تو اس شعبے کے ذریعے پہنچائیے، من و عن ان تک یہ امداد پہنچ جائے گی۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔